اللہ تعالیٰ شاہ نے میموری سسٹم دیا ہے اس کو وہ غلط استعمال کرے گا. انسان کو اللہ نے پیسہ دیا اس کو وہ غلط استعمال کرے گا تو امانت بدزیان کی ہوگی. جب صورتحال ہوگی تو سمجھ لو قیامت نزدیک آ گئی. ایک بات یہ ہم میں سے ہر شخص یہ سمجھے کہ میرے پاس جو کچھ ہے یہ امانت ہے. اگر میرے پاس بولنے کی طاقت ہے یہ بولنے کی طاقت میرے پاس امانت ہے جس کا غلط استعمال نہیں کر سکتا. میرے پاس اگر قلم ہے تو یہ قلم میرے پاس امانت ہے جس کا غلط استعمال نہیں کروں گا. میرے پاس اگر پیسہ ہے تو پیسہ میرے پاس امانت ہے جس کا غلط استعمال نہیں کروں گا. غرض سے میرے پاس اگر کوئی عہدہ ہے تو عہدہ امانت ہے جس کا غلط استعمال نہیں کروں گا. اسلام کی تعلیمات کا چیپٹر نمبر 1 یہ. چیپٹر نمبر 2 جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے انسان کو عبادت سکھاتے تھے ویسے انسان کو صحیح انسان بننا سکھاتے تھے. بلکہ اگر آپ کی تعلیمات کو دیکھا جائے تو سب سے زیادہ یہی سمجھا ہے آپ نے کہ صحیح انسان کسے کہتے ہیں. ان ارشادات میں سے آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی. ہمارے ہاں حدیث کی کتاب میں سب سے اہم ترین کتاب مانی جاتی بخاری شریف اس میں حدیث موجود ہے. آپ نے ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا ابغض الرجال الی اللہ علی رب الخصم. اللہ کی بے نفرت ہے اس انسان سے جو الب الخصم ہو. الب الخصم کے معنی جس کا بہیویئر صحیح نہ ہو, جس کا وتیرہ درست نہ ہو, جس کا سلوک لوگوں کے ساتھ اچھا نہ ہو, جس کا انداز زندگی ایسا ہو کہ سب لوگ اسے دور بھاگتے ہو, اسے پناہ مانگتے ہو, اسے کام پکڑتے ہو. ایسے انسان سے اللہ کو بھی نفرت ہے. یعنی اللہ کے نبی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم اگر باپ ہو تو اچھے باپ بنو, تم اگر بیٹا ہو تو اچھا بیٹا بنو, تم اگر بھائی ہو تو اچھے بھائی بنو, تم اگر شوہر ہو تو اچھے شوہر بنو, تم اگر ملازم ہو تو اچھے ملازم بنو, تم اگر عالم ہو تو اچھے عالم بنو, تم اگر افسر ہو تو اچھے افسر بنو, تم جہاں ہو اچھے بنو. اتنے اچھے بنو کہ جب تم وہاں سے ہٹ جاؤ گے تو کوئی تمہاری غیبت کرنے والا, تمہاری بدکاری کرنے والا نہ رہے. ہر آدمی افسوس کرے کہ ایسا انسان اب نہیں مل سکتا. تم جس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہو جب تم وہاں سے نکل جاؤ گے تو سارا ڈپارٹمنٹ یا تو تمہارے متعلق تبصرے کرے گا بالائے گا, اور یا تمہارے متعلق تبصرہ کریں گے. ایسی رحمت ابھی مل سکتی ہے اور یہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے انسان کے رویے پر. خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیسا تھا؟ آپ نے سخت سے سخت ترین دشمنوں کو بھی جو نے آپ کو سخت تکلیفیں پہنچائی ہیں ان کو معاف کیا. میں نے کچھ دنوں پہلے ایک واقعہ پڑھا. علی گڑھ یونیورسٹی سے ایک میگزین نکلتی ہے, اس میگزین کا نام ہے تہذیب الاخلاق. یہ سرفراز احمد خان نے اپنے زمانے میں میگزین چالو کیا تھا اور آج تک وہ تہذیب الاخلاق کی میگزین اردو منتھلی میگزین آج بھی نکلتی ہے. اس میں نے واقعہ پڑھا, اس کا آدھا حصہ میں پہلے بھی پڑھ چکا تھا. ساؤتھ افریقہ میں بڑے مشہور لیڈر گزرے ہیں جو بہت زمانے تک جیلوں میں رہے اور بعد میں وہ ساؤتھ افریقہ میں پریزیڈنٹ بھی بنے تھے. سب کو نام معلوم ہوگا, منڈیلا کے نام سے مشہور ہیں. جس وقت وہ رہا ہوئے تھے تو میں نے بار بار ان کے انٹرویو پڑھے تھے. وہ کہتے تھے کہ صاحب جیل میں رہتے ہوئے میں نے محمد رسول اللہ کی زندگی پڑھی. میں حیران ہوتا ہوں کہ جب مکہ ان کے قبضے میں آ گیا تو سخت ترین دشمنوں کو انہوں نے کیسے معاف کیا تھا اور کسی سے کوئی بدلہ نہیں دیا. یہ وہ بار بار اپنے انٹرویو میں کہتے تھے. میگزین کے اندر میں نے جو واقعہ پڑھا اس میں منڈیلا ہی کے متعلق لکھا ہوا تھا کیا کہ یہ صاحب کبھی کسی دن گاربن جوہانسبرگ کا یا ڈربن, دو شہروں میں سے کسی کے شہر جو ساؤتھ افریقہ میں ہیں, جوہانسبرگ یا ڈربن شہر کا دورہ کر رہے تھے. جو پریزیڈنٹ ہیں دورہ کرتے ہوئے بعد میں انہوں نے کہا کہ بھائی دیر ہو گئی ہے, ہم بجائے اس کے کہ وہاں واپس جائیں گے ہم کسی ریسٹورینٹ میں کھانا کھائیں گے. سیکورٹی افسر فوراً چلے گئے, چیک کیا اور اس کے بعد پھر جس ریسٹورینٹ میں مناسب لگا وہاں پہنچایا اور وہاں کھانا کے لیے جب بیٹھے آرڈر دیا تو پاس کی میز پر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا. یہ جو پاس کی میز پر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اسے جو ہی دیکھا تو وہ کپ کپانے لگا. منڈیلا صاحب نے کہا اس کو بھی کہو ہماری میز پر آ جائے. چنانچہ وہ کپ کپاتے ہوئے ان کی میز کے قریب آ گیا. کھانا کھاتے رہے لیکن وہ کپ کپاتا رہا, گھبراتا رہا. اور یہ جو سیکورٹی افسر تھے وہ پریزیڈنٹ صاحب سے کہتے رہے کہ یہ بیچارہ شاید بیمار ہے, کوئی پریشانی ہے اس کو. انہوں نے کہا نہیں آپ کھانا کھاتے رہے, کوئی حرج نہیں. بہرحال کھاتے رہے. اس کے بعد وہ آدمی صدر صاحب نے اس سے کہا کہ اس سے بول دو کہ ہم تمہارا بل خود ہی ادا کر دیں گے, تم نکل جاؤ. بہرحال وہ کاپتے ہوئے وہاں سے نکل گیا. اس کے بعد پھر سیکورٹی افسر نے منڈیلا صاحب سے پوچھا کہ یہ بہت بیمار آدمی تھا, بڑا ترس آ رہا تھا. تو منڈیلا نے جواب میں کہا کہ بیمار نہیں تھا, دراصل جب میں جیل میں تھا اور مجھے بند رکھا گیا تھا تو بہت دفعہ اس آدمی نے میرے منہ پر پیشاب کیا ہے. اس کو نہیں اندازہ تھا کہ آگے چل کر کے یہ صدر بننے والا ہے. اب آج میں جب صدر بن کر کے گھبرا رہا ہے کہ شہر اخلاق ایکشن ہوگا اس لیے گھبرا رہا ہوگا, مگر میں نے محمد رسول اللہ کی لائف کی پڑھی ہے, میں بدلہ لینے والا نہیں. اللہ سلام محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کردار انسان کا یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ ہو, پڑوسی کو دکھ نہ پہنچائے, بھائی اپنے بھائی کو دکھ نہ پہنچائے, استاد اپنے شاگرد کو تکلیف نہ پہنچائے.
शौहर अपनी बीवी को दुख न पहुंचाए, पड़ोसी अपने पड़ोसियों को, कोई किसी को तकलीफ न पहुंचाए। मोहम्मद रसूलुल्लाह यही चाहिए। तहजीब अखलाक की बात चली तो मुझे याद आ गया, मुझे इसी तहजीब अखलाक में वाक़या लिखा हुआ था। वो लिखते हैं कि गालिबन 1920 में लंदन के अंदर डॉक्टरों की नई टीम तैयार हुई। वो जो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल साहब थे, उन्होंने कहा कि भाई मैं चाहता ये हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से तैयार करेंगे, इसलिए कि तुम अब नए डॉक्टर बनकर के सोसाइटी में जाओगे तो हम कोशिश ये करेंगे कि हम अपने मुल्क के PM साहब को भी बुलाएंगे और उसके बाद एक छोटी सी गैदरिंग करेंगे, उसके बाद फिर हम आपको तैयार करेंगे। क्या तो उन्होंने टाइम ले लिया और उसका फिर मीटिंग हुई। अब PM साहब बैठे हुए हैं और ये जो सीनियर डॉक्टर जो उनके उस्ताद थे, ये अलविदा बात कह रहे हैं, नए जूनियर डॉक्टर तैयार हो चुके हैं, इनको अब फील्ड में जाना है। इस डॉक्टर साहब ने उनको कहा मैं ज़्यादा तुम्हें कोई नसीहत नहीं कर सकता, मैं तुम्हें सिर्फ एक बात सुनाऊंगा। जब मैं मेडिकल कॉलेज से फारिग हुआ, जब मैंने हाउस जॉब कर लिया, उसके बाद मैं अपने घर में था, एक दिन रात को किसी ने मुझे खटखटाया। रात के 2 बजे थी, लंदन की सर्दी, बर्फ वहाँ भी गिरती है। मैंने सोचा पहले कि रात की सर्दी में कौन उठेगा। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं एक डॉक्टर हूँ और डॉक्टर को हर वक्त तैयार रहना चाहिए, लिहाजा मैं उठा। कहने के जब मैं उठा तो मैंने दरवाज़ा खोला तो एक बुढ़िया थी। वो बुढ़िया कपकपा रही थी, परेशान थी। उसने कहा डॉक्टर मेरा बेटा बीमार है, वो बहुत तकलीफ में है, तो मेहरबानी करो इस वक्त आ जाओ। कहता है मेरा इरादा हुआ था मैं इनकार कर दूँ, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मैं जिस प्रोफेशन के साथ हूँ मुझे इनकार नहीं करना चाहिए। मैं उसके साथ चला, लंदन के गलियों से गुजरते हुए किसी गाँव में पहुँचे। बर्फबारी हो रही थी, रात का अंधेरा था। उसके घर में मैं पहुँचा, वहाँ जवान लड़का बीमार था। वो बीमार लड़के को कपकपा रहा था क्योंकि सख्त बुखार था। मैंने उसको दवाइयाँ दी और उसको गर्म पानी पिलाया। मैं वहाँ बैठा रहा 1-1.5 घंटे, यहाँ तक कि बच्चे को थोड़ा आराम हुआ। जब बच्चे को आराम हुआ तो मैं वापस निकलने लगा तो बुढ़िया ने मुझे एक थैला दिया पैसों का और एक थैला दिया गिफ्ट्स कि तुम इस रात में आए और ये मेरी तरफ से ले जाओ। ये डॉक्टर कहता है, मैंने उससे साफ इनकार कर दिया कि मैं डॉक्टर हूँ और मुझे ज़िंदगी गुजारनी है लोगों की सर्विस करते हुए, मैं ये नहीं ले सकता। और देखो मैं आता रहूँगा जब तक तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाए। ये डॉक्टर नए डॉक्टर से कह रहा है, मैं आपसे ये चाहता हूँ आपका कैरेक्टर भी ऐसा ही होना चाहिए। ये कहकर सीनियर डॉक्टर जो उनके HOD थे वो बैठ गए। PM साहब खड़े और वो दौड़ करके आया और सबसे पहले उस डॉक्टर के हाथों को बोसा किया और बोसा लेने के बाद कहा 20 साल से जागरूक रहा। वो बुढ़िया जो बुढ़िया तुम्हारे घर आई थी वो मेरी माँ थी, वो लड़का जो बीमार था वो मेरी। सुभान अल्लाह। कहा मेरी माँ ने कहा था उस डॉक्टर को जो डॉक्टर ने तुम्हारा इलाज किया। मेरे भाई किरदार ऐसा होना चाहिए कि हमारे जरिए से लोगों को राहत हो, न किसी को तकलीफ हो। मोहम्मद रसूलुल्लाह से ही फरमाते हैं। इस वक्त का माहौल खराबियों से भरा हुआ माहौल। इन खराबियों में किस्म किस्म की समाजी बुराइयां भी हैं। हमें समझना है कि जब इंफेक्शनों की दुनिया में कभी रहता है इंसान, तो इंसान तभी कभी इंफेक्शनों से अपनी हिफाजत करे। कहते हैं इंसान आप अपना इम्यून सिस्टम मजबूत बनाएं तो कोविड से आप बच जाएंगे। हम कहते हैं कि अपनी ईमान और अखलाक के इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाएं तो बेदीनी और बदअखलाकी के बुरे असर से बचेंगे। और इम्यून सिस्टम होता है वही ईमान। तब ही मैं समझ रहा हूं कि मेरा खुदा मुझे देख रहा है। अल्लाह ताला शान कुरान करीम में कहते हैं, ऐ इंसानों तुम इंसानों से डरते हो, इंसानों से छुप कर करना चाहते हो, मुझसे तो नहीं छुप सकते, मैं तो तुम्हारे साथ। अल्लाह कुरान करीम में कहते हैं, ऐ इंसानों तुम्हारा ये जिस्म तुम्हारे साथ है, ये जिस्म तुम्हारा सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। पहले जमाने में इंसान नहीं समझता था कि बॉडी कैसे रिकॉर्ड करेगी। आज तो लोगों के हाथों में मोबाइल है, आप तो वो चीजें रिकॉर्ड हो रही है जिसको पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। CC कैमरे लगे हुए होते हैं। इंसान ने अपने हाथ से वो चीजें बनाई हैं जो इंसान की तमाम चीजों को रिकॉर्ड कर रही है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम्हारा ये जिस्म तुम्हारी सारी चीजें रिकॉर्ड करे। तुम अच्छा काम कराओ तो ये रिकॉर्डिंग हो रही है, बुरे काम कराओगे तो रिकॉर्डिंग हो रही है। तुम कहीं बाहर के कोने में बैठ करके शराब पियोगे तो रिकॉर्ड हो रहा है। तुम अगर किसी लड़की को छेड़ोगे रिकॉर्ड हो रहा है। तुम किसी को दुख पहुंचाओगे रिकॉर्ड हो रहा है। तुम कहीं रिश्वत दो पकड़ो तो रिकॉर्ड हो रहा है और तुम्हारा जिस्म रिकॉर्ड कर रहा है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहीद अलैहिम समउहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यअमलून। जब तुम्हारे मेरे पास आओगे तो तुम्हारे कान गवाही देंगे तुमने क्या क्या सुना, तुम्हारी आंखें गवाही देंगे तुमने क्या क्या देखा। रात की तन्हाइयों में कमरे बंद करके
بسترے کے اندر بیٹھ کر آپ نے موبائل میں کیا کیا دیکھا ہے اور کس ہاتھ سے آپ نے یہ دائیں اور اوپر سے نیچے چلا ہے، یہی انگلیاں گواہی دیں گی اور یہی آنکھیں گواہی دیں گی آپ نے کیا کیا دیکھا اور کیا کیا سنا، وہ سب گواہی۔ بلکہ قرآن کہتا ہے تمہاری کھال بھی گواہی دے گی۔ ہم ایک دفعہ سیمینار میں تھے اور وہاں سیمینار میں بحث اس پر چل رہی تھی کہ وینٹیلیٹر کب تک لگا سکتے ہیں اور کب نکال سکتے ہیں، کیونکہ وینٹیلیٹر جب نکالیں گے تو آدمی مر جائے گا۔ تو سوال یہ تھا کہ ہم جب کوئی پیشنٹ یہ کہے گا کہ صاحب پیشنٹ کے گھر والے کہیں گے وینٹیلیٹر لگا ہوا ہے، 30-40 ہزار کا پرائیویٹ خرچہ ہے، برداشت نہیں کر سکتے، وینٹیلیٹر ہٹائیں گے تو آدمی مر جائے گا، لگا کر کہتے ہیں تو خرچہ پورا نہیں کر پائیں گے، تو کیا ہم شرعی طور پر وینٹیلیٹر نکالنے کی اجازت دے سکتے ہیں یا نہیں؟ اسی طرح سے برین ڈیتھ کسے کہتے ہیں، اس پر ڈسکشن چل رہا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور اس کو کہتا ہے یوتھینیسیا، یعنی مرسی کلنگ، کوئی انسان خودکشی کرے، یہ یوتھینیسیا درست ہے یا نہیں، اس کا سیمینار تھا۔ تو اب یہ چونکہ میڈیکل کے پوائنٹ سبجیکٹس ہیں، اس لیے کچھ بڑے ڈاکٹروں کو لایا گیا تھا جو مولویوں کو، علماء کو میرے سمجھائیں کہ یہ برین ڈیتھ کیا ہوتا ہے اور وینٹیلیٹر کیسے استعمال ہوتا ہے، وہ انسان کو زندہ کیسے رکھتا ہے، اس پر علماء کو فیصلے کرنے تھے۔ وہ جو ڈاکٹر آئے تھے اس نے ایک عجیب بات کہی، کہتے ہیں صاحب اگر آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ انسان کی باڈی میں سب سے عجیب آرگن کون سا ہے، تو آپ میں سے کچھ لوگ کہیں گے ہارٹ، کچھ لوگ کہیں گے برین، کچھ لوگ کہیں گے کڈنی، کچھ لوگ کہیں گے لیور، کچھ اور، لیکن ہمارا میڈیکل یہ کہتا ہے کہ انسان کی باڈی میں سب سے عجیب آرگن انسان کی کھال ہے۔ ٹھیک، اس کے بعد اس نے کہا، کہتے ہیں یہی کھال وہ ہے جس کو قرآن، مسلمان ڈاکٹر تھا، یہی کھال وہ ہے جس کو قرآن کہتا ہے یہ تمہارے تمام ایکشن کو ریکارڈ کرے۔ قرآن نے پہلے کہا حتی اذا ما جاؤ شہید علیہ السلام ابصارو تو جلود ہو، نوجوان لڑکے نے کسی نامحرم عورت کے ساتھ ہاتھ ملایا، یہی ہاتھ گواہی دے گا آپ نے کسے ہاتھ ملایا۔ گاڑی میں بیٹھے ہوئے دائیں اور بائیں کوئی لیڈیز بیٹھی تھی، کندھے سے کندھا ملا اور دل میں برے خیال آتا ہے، یہی کندھا گواہی دے گا آپ کن جذبات کے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس پیشنٹ پہنچا اور یہ پیشنٹ فیمیل پیشنٹ تھا، ڈاکٹر نے چیک اپ کیا کرنے کے لیے ہاتھ پکڑا، چھاتی دیکھی اور برے خیالات دل میں آئے کہ یہی انگلیاں گواہی دیں گی، آپ کیا کر رہے ہیں؟ پیشنٹ کو نہیں معلوم ہے، وہ تو بیچاری بیمار ہے، بیمار ہونے کی حالت میں وہ یہ چاہتی ہے کہ ڈاکٹر ٹھیک طرح سے مجھے دیکھے، چیک اپ صحیح ہو جائے، ڈائگنوز ہو جائے، مجھے دوائی مل جائے، لیکن اس کے دل میں اگر برے خیالات آ جائیں، اللہ فرماتا ہے میں دیکھ رہا ہوں تیرے دل کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا تعلق ایسی مضبوط چیز ہے، یا اللہ کا خوف ایسی مضبوط چیز ہے، اور اگر وہ نہیں تو کم سے کم اپنے جسم سے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے ڈر سے تم اگر گناہ چھوڑنے کو تیار ہیں اپنے جسم سے ڈرو، کیونکہ تم جسم سے چھپ نہیں سکو گے۔ وما کنتم تستطيعون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم، تم پردہ نہیں کر سکو گے اپنے جسم سے، تمہارا جسم ہر وقت تمہارا سب کچھ ریکارڈ کر رہا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو عبادت بھی سکھائی، اخلاق بھی سکھایا، معاشرت بھی سکھائی، اس نے سلوک بھی سکھایا، ظلم کرنے والوں کو معاف کرنا بھی سکھایا، سکھایا نہیں کہ معاف کر کے دکھایا۔ یقیناً اس دنیا میں ان سے زیادہ معاف کرنے والا کوئی نہیں، اور ہم اپنے بھائیوں سے انتقام لیتے ہیں، ہم اپنے دوستوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ ہمارے گھروں کے اندر جو جھگڑے ہیں وہ جھگڑے کن کے ہیں؟ میاں بیوی کے لڑائی، والدین اور اولادوں کی لڑائی، بھائیوں اور بھائیوں کی لڑائی۔ جناب والا مفتیوں کے بعد سب سے زیادہ کیس آ کر پوچھیں گے تو سب سے زیادہ کیس آتے ہیں میاں بیویوں کے یا بھائیوں بھائیوں کے۔ گورنمنٹ کمیشن کے بعد سب سے زیادہ کیس آتے ہیں شوہروں کے ظلم بیویوں پر، بیویوں کے نافرمانی شوہروں پر۔ لگتا ہی نہیں ہے ایسا کہ گویا یہ مسلم گھر ہے، مسلمانوں کا گھر ایسا، کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، کوئی کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، کوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظلم کرنا میں نے اپنے پر حرام کر رکھا ہے، میں تمہارا ظلم کہاں برداشت کروں گا، تم کسی اور پر ظلم کرو گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ظلم کرنے والا کبھی اپنے پر ظلم کرتے ہو۔ ارشاد ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، وہ سدوح ہے جو یاد، ظالموں سدوح ہے جو یاد، اے ظالموں تم وہ دن یاد رکھنا جس دن تم اپنی انگلیوں کو کاٹو گے اور انگلیوں کو کاٹ کر افسوس کرو گے کہ میں نے اپنے آپ کو کن کن برائیوں میں پھنسایا۔ یا ویلتیٰ لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلانے کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ لڑکا چرسی بنا چرسوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، لڑکا ڈرگس میں پھنس گیا ڈرگس والوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، لڑکا برائیوں میں پھنس گیا برائیوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے۔ قیامت کے دن افسوس کرے گا میں تو ٹھیک تھا، ان کے ساتھ پھنس گیا اس کی وجہ سے میں برباد ہو گیا، ورنہ میں تو ٹھیک تھا۔ تو انگلیوں کو کاٹو کہ تم نے اپنی کمپنی غلط کیوں بنائی تھی، تمہارا فرینڈ سرکل غلط کیوں تھا، اس کی وجہ سے۔ اور ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
تم مجھ سے یہ کہو کہ یا اللہ ہم تو ٹھیک تھے، ہم کو بگاڑا فلاں نے، ہم کو غلط راستے پہ فلاں نے ڈال دیا، یا اللہ ہمیں وہ دکھا دیجیے، بقرہ تم اس لدمج نجعلہما تحت اقدامنا، میں اپنے پاؤں سے ان کو رون دوں گا مگر دکھا دیجیے وہ کہاں ہے جو مجھے بگاڑ دیا۔ ہمارے پاس آپشن ایک ہی ہے، اپنی حفاظت، اپنی ایمان کی حفاظت، اپنے اخلاق کی حفاظت، اپنے کردار کی حفاظت، اپنی صحت کی حفاظت۔ وہ تمام چیزیں جو انسان کی صحت کو تباہ کرتی ہیں، اسلام نے اکثر چیزوں کو حرام اسی وجہ سے کیا ہے کیونکہ انسان کی صحت کو نقصان پہنچاتی ہے۔ شراب اسی لیے حرام ہے، تمام منشیات اسی لیے حرام، ماسٹربیشن اسی وجہ سے حرام، خون اسی وجہ سے حرام کیا گیا۔ مردار جانور، اللہ نے کہا مردار جانور نہیں کھانا، کاٹ گو حلال، اگر کاٹ پاؤں موت ان کو حرام۔ اللہ تعالیٰ کا کیا نقصان ہے اگر یہ سارے مرے ہوئے جانور کھائیں گے؟ مگر چونکہ انسان کے ڈائجسٹو سسٹم کے لیے خون سخت ترین مضر ہے، اور یہ آج کا میڈیکل بتا رہا ہے، اس لیے ذبح کا نظام اسلام نے بتایا کہ ذبح کر کے تم خون سارا نکال دو گے، گوشت فریش ہو جائے گا، اس کے بعد تم کھا لینا۔ لیکن اگر جانور مر گیا، یہ خون گوشت کے اندر سرائے کر جائے گا، وہ گوشت انفیکشن والا ہوگا، تم جب یہ کھاؤ گے تو اس کے نتیجے میں تمہارے ڈائجسٹو سسٹم پر منفی اثرات پڑیں گے، اس لیے اسلام نے حرام کر دیا۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کو کیا کرنا ہے اس مردار جانور؟ حرام چیزیں جتنے اللہ اور اللہ کے نبی نے کی ہیں اسی وجہ سے کی ہیں کہ ان سے یا تو انسان کی ذات کو نقصان، یا انسان کی صحت کو نقصان، یا انسانی سماج کو نقصان۔ زناکاری کو کیوں حرام کیا گیا؟ ورنہ انسان کے اندر ضرورت رکھی ہے، اللہ نے رکھی ہے، مرد کے اندر بھی رکھی ہے، عورت کے اندر بھی رکھی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں تم اپنی ضرورت کو پورا کرو نکاح کر کے، غلط راستے کے ساتھ نہیں۔ ان کا غلط ذریعے سے تم نے اپنی ضرورت پوری کی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ سڑکوں پہ بچے پیدا ہوتے ہیں، ان کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور یا پھر تم ان کو قتل کرنے میں مجبور ہو جاؤ گے۔ ہم سے بعض دفعہ نرسنگ ہوم والے پوچھتے ہیں جناب یہاں لڑکیاں آئی ہیں اور یہ جو ہے پریگننٹ ہیں، ہم ان کا ایبارشن کریں یا نہ کریں؟ کریں گے تو ہوگا گناہ، نہیں کریں گے تو یہ کہتی ہیں ہمارا کیا ہوگا؟ ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہتے ہوئے کہ اجازت دیں یا نہ دیں۔ اسلام نے جنسی ضرورت پورا کرنے کے لیے نکاح کا دروازہ کھولا، بلکہ اللہ کے نبی تو کہتے تھے جوانوں جلدی نکاح کرو تاکہ تمہاری جوانی گناہ سے بچ جائے۔ اللہ اپنے بندوں کے تمام حالات سے سب سے زیادہ واقف ہے۔ یہ الگ بات ہے آج کے بہت سارے انسان کہتے ہیں ایسے خدا خوشبو تجھے اس کی طرح مانو۔ میرے بھائی انسان کی باڈی کی ایک چیز خدا کی قدرت کی بہترین نشانی ہے، ایک ایک چیز بتاتی ہے خدا کی قدرت کیا ہے، جس چیز پر بھی غور کیا گیا۔ ہماری آنکھوں کے بعد کور ہے جسے ہم آنکھ بند کرتے ہیں، یہ کور اتنا فاسٹ کام کرتا ہے کہ انسان کے ارادے سے پہلے اگر گرد و غبار آنکھ فوراً بند ہو جائے گی، گرد و غبار آنکھ فوراً بند ہو جائے گی۔ یہ جو شٹر ہے، یہ جو شٹر اللہ نے رکھا ہے، اس کے اندر سپرنگ ہے جو کام کرتا ہے، اگر یہ سپرنگ فیل ہو جاتا ہے تو انسان کی آنکھ پھر کھل نہیں پاتی ہے۔ میں ایسے دو آدمیوں کو جانتا ہوں جسے کشمیر میں ہیں، ایک بہت بڑے ایک کالج کے پرنسپل تھے، آج کا ریٹائر ہے، اور ایک بڑے لیڈر کے بھائی ہیں وہ زندہ ہے ابھی۔ ان کی آنکھوں کے اوپر کی یہ جو پلک ہے، یہ اس میں فالج گر گیا، یہ آنکھ گر گئی، اب وہ آنکھ کھول نہیں پاتے ہیں، جو کھولتے ہیں جو چھوڑ دیتے ہیں آنکھ کو نیچے گر جاتی ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ اللہ نے اس آنکھ کے اوپر یہ جو شٹر رکھا ہے، اس شٹر کا کیا کام ہے۔ انسان کی باڈی کی ایک چیز خدا کی قدرت کی نشانی ہے۔ انسان کے منہ میں لعاب پیدا ہوتا ہے اور 6 جگہ یہ لعاب پیدا ہوتا ہے، اور یہ لعاب جو ہے انسان کے ڈائجسٹو سسٹم کے لیے، اگر یہ لعاب پیدا ہونا بند ہو جائے انسان لقمہ نیچے اتار ہی نہیں سکتا، پھر چمچوں سے نیچے اتارنا پڑے گا۔ لعاب پیدا ہو کر کے لقمہ نیچے اترتا ہے، اور اگر لعاب پیدا نہیں ہوگا تو پیاس کبھی نہیں بجھے گی۔ میں نے ایک ایسے بیمار کو دیکھا ہے جو بیمار 10 بالٹین پانی پینے کے باوجود اس کی پیاس نہیں بجھتی، اور وہ کیسے سے نہیں کرتا اللہ، وجہ اس کی کہ منہ کے اندر جو گلینڈز ہیں پانی پیدا کرنے کے وہ ختم ہو گئے تھے، وہ پانی پیدا نہیں کر پا رہے تھے، پانی باڈی کے اندر چلا جاتا تھا، منہ خشک رہتا تھا۔ پتہ سنا ہے بہت خبر گوش میرے پاس اللہ تعالیٰ کری رحم دمن رحم ہے گو کون مگر گون چاہتے میں تریش میں رات ہوں میں نے پانی کا گلاس اس کے منہ میں ڈالا، 2 باتیں کی، اس نے کہا ہے تریش آؤ میں تو بے یاد دلا تمثیلی نیچی تھی، اس کا بیٹا مجھے پانی دیتا ہے، میں نے کہا کیا، کہنے لگا جناب اس کا پانی پیاس بجھتی نہیں ہے۔ حالت یہاں تک پہنچی تھی کہ اس پیشنٹ کو باتھ روم کے پاس بیڈ لگایا گیا اور یہاں سے پانی پلا رہے ہیں اور یہاں سے پائپ لگا کر کے باتھ روم میں لگا دیا، یہاں سے پانی آ رہا وہاں سے نہیں۔ انسان کا جسم خدا کی قدرتوں کی بہترین نشانی، یہ زمین باٹنی پڑھنے والے باٹنی پڑھ کر خدا کو کیوں نہیں پہچانتے؟ ہر درخت کہتا ہے مجھ جیسا درخت دنیا میں کوئی نہیں، جانوروں کی شکلیں دیکھ کر پہچانو خدا کی قدرت کو،
گائے دودھ دیتی ہے، اس گائے کے اندر اللہ نے اتنا دودھ پیدا کیا، بچڑے کی ضرورتیں پوری ہو جائے گی، ہماری ضرورت پوری ہوتی ہے۔ گھوڑے کو اللہ نے سواری کی جانور بنایا، اس کی باڈی کے اندر اتنا ہی دودھ پیدا کیا ہے جو اس کے بچے کی ضرورت پوری کرے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جانور جو تمہیں دودھ دے رہے میری قدرت کی نشانی ہے، یہاں سے گھاس کھاتے وہاں تمہیں سفید دودھ۔ ویٹرنری سائنس والے ابھی تک یہی نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ دودھ سفید کیسے ہو جاتا ہے۔ تو غرض ہے کہ خدا کی کائنات خدا کی قدرت کی گواہیاں دے رہی ہیں۔ اینیٹمی جو میڈیکل والے پڑھتے ہیں، اینیٹمی پڑھ کر خدا کی قدرت کو پہچانو، ہڈیوں کا سسٹم سمجھو، نروس سسٹم سمجھو، لیور کیسے کام کرتا ہے اس کو سمجھو، دماغ کیسے کام کرتا ہے، دماغ کی میموری سسٹم کیسے کام کرتا ہے، انسان کی باڈی کے اندر فیلنگ سسٹم کیسے کام کرتا ہے۔ ہم رات کو سوئے ہوئے ہوتے ہیں، نیند پڑی ہے، سوئے ہوئے ہیں، نیند کر رہے ہیں، مچھر نے کاٹا، نیند کے اندر ہی انسان کے دماغ کو سگنل چلا گیا کہ کسی دشمن نے حملہ کیا ہے، اور یہ دماغ نیند کے اندر آرڈر کرتا ہے، ہاتھ اٹھتا ہے، اسی جگہ جا کے کھجلاتا ہے، اور ادھر سے آدمی سویا ہوا ہے، یہ کھجلا رہا ہے، ادھر سے کھجلانے کے لیے اللہ نے ناخن پہلے سے تیار رکھے ہیں، اور انسان کھجلا رہا ہے، سو بھی رہا ہے۔ اگر دوبارہ مچھر نے حملہ کیا پھر یہ کھجلاتا ہے، جب تیسری مرتبہ حملہ کیا تو دماغ کہتا ہے آپ کو اٹھنا پڑے گا، آپ جاؤ خطرناک حملہ تم۔ کیا ہے سب خدا کی قدرت کی نشانیاں۔ انسان کی باڈی کے اندر کمیونیکیشن کا ایسا سسٹم ہے کہ جناب، کمیونیکیشن کا ایسا سسٹم ہے، کمر پر کسی نے دھک مارا، میں نے نہیں دیکھا، دماغ کو سگنل چلا گیا، دماغ نے فوراً چیک کیا، دماغ نے چیک کیا تو ہاتھ کو آرڈر کیا وہ فوراً کھجلاتا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہونے کے بعد کچھ دنوں کے بعد وہ چلنے لگے گا، جب چلنے لگے گا تو ہر چیز اٹھا کر منہ میں بھرتا ہے، ہر چیز اٹھا کر منہ میں بھرتا ہے، اس کے بعد کھجلائے گا تو ایسے کھجلائے گا۔ لیکن میرے بھائی عجیب بات یہ ہے، عجیب بات، ایمان افروز بات، اللہ کو سمجھو کیا یہ چھوٹا بچہ جب آنکھ کو کھجلاتا ہے تو کبھی ایسے نہیں کھجلائے گا، وہ ایسے کر کے یوں کھجلائے گا۔ اس کو کون سکھا رہا ہے اگر تو ایسے کرے گا تو آنکھ نکال دے گا، اس کو کون کہتا ہے بند کر کے پھر ہر جگہ یہ کرے گا، لیکن یہاں کرے گا ایسے ایسے۔ چھوٹا بچہ دیکھو کہ وینے کرتا رہے گا، روتا رہے گا، یہ کرتا رہے گا، وہی جو ہے خدا کی قدرت۔ ورنہ ماں کہاں ہر وقت اس کے ساتھ بیٹھے کہ بیٹا جی اس نے سن کے اللہ کے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہر وقت احساس رہنا چاہیے میں خدا کے سی کیمرے کے سامنے، ہر وقت احساس رہنا چاہیے مجھے اللہ محبت ہے، اور جب میرا یہ احساس ہوگا میں جہاں رہوں گا مجھ سے غلطی بھی ہوگی، میری آنکھ غلط نہیں کرے گی، میرا ہاتھ غلط نہیں کرے گا، میرا پاؤں غلط کام کی طرف نہیں چلے گا، میری زبان غلط نہیں بولے گی، کیونکہ میں اللہ کی سی کیمرے کے نیچے ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تمہارا جسم تمہارے دل کے اندر کوئی خیال آئے گا میں اس کو بھی پہچانتا ہوں، اسے تو چھپ نہیں سکتا۔ کامیاب انسان وہ ہے جو انسانوں کے لیے رحمت بنے، اور ناکام انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے زحمت بنے۔ مجھ سے اگر میرے بھائی کو تکلیف ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، وقتی طور پر کوئی مجھے کچھ نہیں کہہ سکے گا، لیکن آگے چل کر کے میرے بھائی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہم کو کیا فرمایا؟ مسلم من سلم المسلمون بلسانہ ویدیہ، اچھا اور صحیح مسلمان وہ ہے اس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف ہو جائے ہم عہد کر کے اٹھیں گے یا اللہ ہم ایسی زندگی گزاریں گے کہ ہمارے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ ہو، نہ شوہر کے ذریعے بیوی کو، نہ بھائی کے ذریعے بھائی کو، نہ باپ کے ذریعے بیٹے کو، نہ بیٹے کے ذریعے باپ کو، نہ پڑوسی کے ذریعے پڑوسی کو، نہ دکاندار کے ذریعے کسٹمر کو، نہ ملازم کے ذریعے اپنی کلیگ کو، نہ بڑے کے ذریعے چھوٹے کو، نہ افسر کے ذریعے ماتحت کو، نہ ماتحت کے ذریعے افسر، کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ ہمارے جو کچھ یہ امانت ہے، اس امانت کا ہم غلط استعمال نہیں کریں گے۔ اور آج تو انسان جیسے مرضی میں ہم کو بھی کبھی سوچتے ہیں کہ آج کتنی فیسلٹیز ہمارے پاس ہیں، اتنی آسانیاں اور ہر طرح کی آسانیاں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ٹف زندگی گزاری ہے۔ میرے بھائی کبھی کبھی سوچتے ہیں، حیران ہوتے ہیں، حضور نبی علیہ السلام نے جس مسجد میں نماز پڑھی اس میں کبھی بھی کوئی جائے نماز نہیں بچھائے گا، ساری زندگی اس میں رہتا نماز پڑھی۔ آج ہم آسانی کی زندگی گزارتے ہیں، اس آسان اور فیسلٹیز کی زندگی میں ہم کو بگڑنا نہیں چاہیے، ہم کو سدھارنا چاہیے۔ تو ایمان، اخلاق، حسن کردار، ایسی پاکیزہ زندگی کہ رش والی زندگی بنے، ایسی پاکیزہ۔ قرآن میں سورہ نمل آیا، نمل بن کر رہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے رہی ہوں تاز کر کیا جاؤ قرآن؟ اچھا رہی ورہی چھنا بے کام مخلوق، اس کے بڑی وجہ میں سے بڑی وجہ یہ ہے کہ رہی وہ جانور ہے کہ جو کبھی اپنی زندگی کا ایک سیکنڈ میں ویسٹ نہیں کرتے، وہ کبھی بیکار نہیں بیٹھے، اور کبھی آپس میں نہیں لڑیں گے، اور کبھی کھیل تماشے میں وقت ضائع نہیں کریں گے،
اور اتنا پلان اس کا ہوتا ہے، اس کو معلوم ہے 6 مہینے جہاں سردیاں ہوں گی، برف ہوگی، یہ جہاں مجھے سٹاک زمین کے اندر پہنچانا ہے، تو 6 مہینے کے لیے سٹاک کے اندر پہنچا کے رکھیں گے۔ اس کو معلوم ہے کہ اوپر کا پانی نیچے کہاں تک جائے گا، اس سے نیچے اپنا سوراخ بنائے گی کہ جب وہ اناج نیچے جمع کرتی ہے، اسے ڈر یہ ہے کہ یہ اناج، یہ دانہ اگر مٹی کے ساتھ مل جائے گا اور مٹی میں اگر نمی ہوگی تو دانہ اگ جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے دانہ کیسے اگتا ہے؟ تو 4 چیزیں جمع ہوتی ہیں، دانہ اگ جاتا ہے۔ دانہ ہو، مٹی میں نمی ہو اور موسم ہو تو دانہ اگ جاتا ہے۔ اللہ کی کریشن یہ ہے، تو دانہ اگ جائے گا، اس لہٰذا وہ چونٹی دانے کے 2 ٹکڑے کر دیتی ہے، اور 2 ٹکڑے کرنے کے لیے اس کے پاس ایک کیمیکل ہے، وہ کیمیکل یوز کرتی ہے تو دانے کے 2 ٹکڑے کر دیتی ہے، اس کے بعد وہ دانہ اس کی غذا بن جاتا ہے۔ لیکن کچھ دانے ایسے ہیں کہ 2 ٹکڑے کرنے کے باوجود وہ اگ جائیں گے، اس کے 4 ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ اللہ، کس نے سکھایا اسے؟ اور اتنی بے جان تھی، اور فالو کرنے کا مزاج ہے، ایک چونٹی دینا چلے گی، وہ دوسری اس کے پیچھے چلے گی، کبھی چونٹی آپس میں لڑیں گے نہیں۔ اس کیریکٹر کو سامنے رکھ کر اللہ نے کہا تو ان خرد سوباک سور تاکہ وہ نام اس کو رہ گئے، تو چاہے سمجھ جیتنا لگے اچھی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ شہد کی مکھی، شہد کی مکھی کا سسٹم، کاش آپ پڑھیں بی کی سائنس اور اس کے بعد سمجھ میں آ جائے گا پورا حکومت کا نظام۔ ان کے ہاں کالونی بنانے کا سسٹم، ان کا میڈیکل سسٹم ہے، ان کا چیکنگ سسٹم ہے، ان کا رولر ہے، اور موسم چیک کرنے کا سسٹم بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب شہد کی مکھی محسوس کرتی ہے موسم گرم ہو گیا، میرا شہد پگھل جائے گا، تو وہ بیٹھ کر کے پر چلاتے ہیں اور اندر کی گرمی کو باہر نکالتے ہیں۔ شہد کی مکھی کا نظام ہے۔ قرآن نے ایک ہی لفظ میں سارا سمجھایا، اوحیٰ ربک الی النحل، ہم نے شہد کی مکھی پر وحی کی ہے، وہ کالونی بنائے گی، اس کالونی میں وہ پوری جیومیٹری استعمال کرتی ہے، ہر کالم جو ہے وہ ٹھیک ہونے والا ہوگا، اسے چھوٹا اور بڑا نہیں ہوگا۔ اللہ کی مخلوق، اللہ کی قدرت کی بہترین نشانی ہے، اس سے ہم سبق حاصل کریں اور وہی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ان منتشر باروں کو اللہ تعالیٰ شان ہو بیان کرنے والے کے لیے اور سننے والے بھائیوں کے لیے بھی مفید بنائے۔ میرے بھائی، میں اگر کنکلوڈ کرنا چاہوں گا تو نمبر 1 اپنا کردار اچھا بنائیں، نمبر 2 تمام وہ چیزیں جو ہماری صحت، ہماری فکر، ہماری عقل کو نقصان پہنچائیں اس کو ایوائڈ کریں، خصوصاً یہاں کے نوجوان جن برائیوں میں پھنس رہے ہیں جس کی وجہ سے تمہاری زندگی تباہ ہو جائے گی، اس میں ڈرگس ہے، اس میں آوارگی ہے، اس میں فیشن ہے، اس میں میوزک ہے، اس میں اور کیا کیا چیزیں ہیں، اس میں غلط ریلیشنز ہیں، ان تمام سے اپنے آپ کو بچاؤ تو تمہاری زندگی بچ جائے گی۔ اگلی زندگی بڑی ٹف زندگی آ رہی ہے، اس میں تمہارے کندھوں پر تمہارے والدین کا بوجھ ہوگا، تمہاری ہونے والی شادیوں، تمہاری بیویوں، تمہارے بچوں کا بوجھ ہوگا، اور تم اس معاشرے کے فرد بنو گے۔ تم میں سے کوئی افسر ہوگا، تم میں سے کوئی ٹریڈر ہوگا، تم میں سے کوئی مزدور ہوگا، جو جہاں ہوگا وہ تب کامیاب ہوگا جب یہ جوانی برائی سے بچائی ہوگی، اور اگر برائیوں میں لت پت ہو گئے تو اگلی زندگی تم کامیاب زندگی نہیں گزار سکو گے۔ اس وقت اگر آج کے جوان کو ہم کوئی ہمدردی کا مشورہ دے سکتے ہیں تو یہ کہ اپنے ایمان کی بھی حفاظت کریں، اپنے کیریکٹر کی بھی حفاظت کریں، اپنی عادتوں کی بھی حفاظت کریں، اور اپنی صحت کی بھی حفاظت کریں۔ تمام وہ چیزیں جو تمہاری صحت کو تباہ کرنے والی ہیں ان تمام چیزوں کو ایوائڈ کرو، اگرچہ وہ تم کو مزیدار لگ رہی ہوں۔ اللہ کرے یہ چھوٹی موٹی باتیں بیان کرنے والے اور آپ کے لیے سب کے لیے مفید سے مفید تر ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔